السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ پاک کا نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ لسنرز، میں اپنے سبھی سننے والوں کے لیے یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ پہ اپنا رحمت بھرا سایہ قائم اور دائم رکھے، آمین۔ بڑھتے ہیں آج کی سٹوریز کی طرف۔ یہ سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے ہماری ایک لسنر ہے ام کلثوم، جنہوں نے یہ سٹوری ہمیں سنائی ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ اس سٹوری کے بالکل یہ سچ سٹوری ہے اور اس کے گواہ آج بھی اس جگہ پہ موجود ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ سٹوری سرگودا کی ہے اور چناب کی پہاڑی کی ہے۔ آج سے کئی سال پہلے ادھر ایک اللہ والے تھے جن کا ایک کمرہ ٹائپ جگہ بنی ہوئی تھی۔ وہاں پانی کے اندر وہ جو جگہ بنی ہوئی تھی، ارد گرد تو پانی آتا تھا، لیکن اس روم کے اندر پانی بالکل بھی نہیں آتا تھا۔ وہ بہت مشہور اللہ والے تھے۔ جب ان اللہ والوں کی ڈیتھ ہو گئی تو لوگوں نے یہی کہا کہ ان کی بہت سی کرامات تھیں، ہم ان کی اس جگہ کو بالکل بھی گرائیں گے نہیں، وہ جس طرح ہے وہ اسی طرح رہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہاں پہ چناب والی سائڈ پہ ایک شخص تھا جس نے اس جگہ کو منتخب کیا، اور وہ اس کمرے کے اندر بیٹھ کے چلا کشی کیا کرتا تھا۔ وہ بھی بہت اللہ والا تھا، ساری رات عبادت بھی کرتا تھا، چلا کشی بھی ادھر بیٹھ کے ہی کرتا تھا۔ ایک دن اس شخص کے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور وہ اس روم کے اندر ہی مرا ہوا تھا کہ گاؤں والوں نے کیا دیکھا کہ روم کے اندر ڈھیر سارے لوگ ہیں جو کہ اس کو نہلا دھلا رہے ہیں، اور اس کے بعد نہلانے دھلانے کے بعد انہوں نے اس شخص کو اٹھایا ہے اور اٹھا کر اس کے جنازے کو پانی کے اوپر رکھ دیا ہے، اور خود جس کو ہم صف بولتے ہیں وہ بچھا کر پانی کے اوپر اس انسان کا جنازہ پڑھ رہے تھے۔ گاؤں والوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سارے بہت زیادہ حیران ہوئے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کیا منظر ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ خیر، اس کا جنازہ پڑھنے کے بعد وہ جو بھی لوگ تھے، ان کو گاؤں والے نہیں جانتے تھے، انہوں نے اسی جگہ پہ اسی کمرے کے اندر اس شخص کی تدفین کی، اور خود تدفین کی، کسی کو اس کے لیے بلایا بھی نہیں۔ اور یہ ام کلثوم کہتی ہیں کہ ان کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا کہ وہ لوگ کہاں سے آئے ہیں، اور وہ بہت زیادہ لوگ تھے۔ کلثوم کہتی ہیں یہ ان کی زندگی کا سچا خوفناک واقعہ، آپ ادھر سے جا کر اس کے بارے میں پوچھ بھی سکتے ہیں۔ خیر، اس کو دفنانے کے بعد وہ لوگ ادھر سے چلے گئے، غائب ہو گئے، جو بھی تھے ہم نہیں جانتے۔ لیکن جب ان کا ادھر مزار پاک بن گیا چناب کی پہاڑی کے پاس، بننے کے بعد اس روم میں آج تک ام کلثوم کہتی ہیں کہ وہاں پہ رات کے ٹائم چراغ جلتے ہیں، وہاں پہ چیز نظر تو نہیں آتی، لیکن ان کے دربار پاک پہ لوگ بیٹھ کے، جو بھی وہ ہیں، لوگ کہہ لیں وہ یا غائبی مخلوق ہے، وہ جو بھی ہے، وہ اللہ پاک کی حمد و ثنا کرتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، غائب میں سے آوازیں آتی ہیں اور چراغاں جلتے ہیں، عجیب و غریب اونچی اونچی آوازیں آتی ہیں۔ اس ٹائم پہ دربار کے اندر کوئی بھی نہیں جاتا۔ ام کلثوم کہتی ہیں کہ آپ اس جناب کی پہاڑی کے پاس جا کر اس جگہ کو خود بھی پرسنلی وزٹ کر سکتے ہیں۔ یہ بالکل سچا خوفناک واقعہ تھا۔ تھینک یو ام کلثوم، آپ کی سٹوری بہت اچھی تھی، ہمیں بہت اچھی لگی۔ اور لسنرز، یہ بات بالکل سچ ہے کہ اللہ والوں کی بہت سی کرامات ہوتی ہیں، جنہوں نے اللہ کے لیے اپنا آپ کو وقف کیا ہوتا ہے، پھر اللہ بھی آخر میں ان کی لاج ضرور رکھتا ہے اور دکھاتا ہے کہ میں جو مجھ سے دنیا میں محبت کرتے ہیں، ہم ان کو آخرت میں کیا صلہ عطا کرتے ہیں۔ بے شک۔ اور لسنرز، پڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کیا اقبال خان نے۔ اقبال خان کہتے ہیں کہ یہ ان کی زندگی کا سچا خوفناک واقعہ ہے۔ وہ آج سے کئی سال پہلے ایک کارخانے میں کام کرتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ اس کارخانے کو کسی وجوہات کی بنا پہ بند کر دیا گیا، لیکن ہم لوگوں کو نہیں پتہ تھا کہ کیوں اس کارخانے کو بند کر دیا گیا، کیا وجہ تھی اس کارخانے کو بند کرنے کی۔ کئی سال کے بعد اس کارخانے کو کسی اور شخص نے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس نے اس کو پرچیز کیا، اس کو دوبارہ سے چلانے کی کوشش کی۔ کارخانہ چلنے لگ گیا۔ کارخانہ برف کا تھا، اور اس برف کے کارخانے میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے دوبارہ سے کام شروع کر دیا، لیکن اس دفعہ جو میں نے کام شروع کیا تھا، پہلے سے اب کی نسبت اس میں بہت فرق تھا۔ وہاں پہ عجیب و غریب واقعات پیش آتے تھے اکثر، جو کہ برف کا کارخانہ تھا، وہاں پہ جہاں برف بنتی ہے وہاں پہ دو ہاتھ نظر آتے تھے، لیکن انسان کا وجود نظر نہیں آتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن اس طرح ہوا کہ کارخانے کے جو دو ملازمین تھے، ان کو پانی کے ٹب میں کوئی غوطے دے رہا تھا، اور غوطے دینے والا وہاں پہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ منظر سب نے کارخانے کا آنکھوں سے دیکھا، اور لوگ چیخیں مارتے ہوئے باہر چلے گئے۔ جو کارخانے کے
مالک تھے انہوں نے وہاں پہ کسی اللہ والے کو بلایا. اللہ والے نے سارے کارخانے کے ملازمین کے سامنے وہاں پہ چلا کشی کی، وہاں پہ جو بھی کیا، اور انہوں نے ان کو بتایا کہ یہ کارخانہ پہلے بھی اس لیے بند کر دیا گیا تھا کہ یہاں پہ ایک بہت بڑے جن کا اثر ہے، وہ اس کارخانے میں رہتا ہے. آپ نے اس کارخانے کو دوبارہ جو چلایا ہے، اب وہ آپ لوگوں کو نہیں چھوڑے گا. اگر آپ اس کارخانے کو بند نہیں کریں گے تو وہ آپ کو جانی نقصان بھی دے سکتا ہے. اقبال کہتے ہیں کہ جو ہم لوگوں کے کارخانے کا آنر تھا اس نے اس بات کو بالکل بھی تسلیم نہیں کیا اور اس نے اس بات کو جھوٹ سمجھا. دوبارہ سے کارخانہ چلنے لگا اور لوگ اپنا کام کرنے لگے، لیکن جو ورکر تھے ان کے ساتھ عجیب و غریب واقعات پیش آتے تھے. لوگ بہت زیادہ ڈرتے تھے اور پریشان ہوتے تھے کہ اب ہم کیا کریں. روزگار کی وجہ سے ڈرتے ہوئے سبھی ادھر کام کرتے تھے. 1 سے 2 ورکرز کے ساتھ اتنا برا ہوا جن کو پانی میں ہوتے ملے کہ وہ تو ڈر کے، اقبال کہتے ہیں کہ دوبارہ آئے ہی نہیں. اور باقی لوگوں کو بھی عجیب و غریب ادھر ایک شخص نظر آتا تھا جو کہ قد میں کافی لمبا تھا اور چہروں اور جو اس کی آنکھیں تھیں اس سے آگ نکلتی تھی. اس طرح لگتا تھا کہ آگ کے انگارے ہیں اس کے چہرے کے اوپر. اس نے اپنے منہ کو ڈھانپا ہوا ہوتا تھا کسی بلینکٹ یا ایسی چیز کے ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ میں نے الحمدللہ آج تک ایسی ادھر کوئی چیز نہیں دیکھی تھی، لیکن لوگوں کی باتیں میں نے ضرور سنی تھی. اسی طرح دن بدن واقعات پیش آتے تھے. کبھی کسی کے ساتھ کچھ ہو جاتا تھا، کبھی کوئی فیکٹری کی مشین جل جاتی تھی، کارخانے کی، کبھی کچھ ہو جاتا تھا، کبھی کچھ ہو جاتا تھا. لیکن جو وہ مالک تھا وہ ڈھیٹ تھا، وہ ٹس سے مس ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا. ایک دن اس طرح ہوا کہ رات کے ٹائم ہم لوگوں نے کارخانے کو بند کیا اور ہم سب اپنے اپنے گھروں میں جا رہے تھے کہ ابھی ہم لوگ اپنے گھروں تک پہنچے ہی ہوں گے تو پیچھے سے کال آ گئی باس کی کہ کارخانے کو کسی نے آگ لگا دی ہے. کارخانے کی ہر چیز جل کے راکھ ہو گئی، ایون کہ دروازے، کھڑکیاں، سب کچھ جل گیا اور وہ کارخانہ ایک جلی بدصورت عمارت کا نقشہ پیش کرنے لگا. اور انہوں نے سب نے اس سے کہا کہ تمہیں روکا گیا تھا کہ تم اس جگہ کو سیل کر دو، اگر تم سیل کر دیتے تو شاید تمہارا اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا. اقبال خان کہتے ہیں کہ ابھی تک وہ جگہ اسی طرح بنجر ہے، وہ زمین اسی طرح کالی سیاہ ہے، پانی پڑنے سے بھی اس کی وہ کلاہٹ ختم نہیں ہوتی. وہ بہت منحوس جگہ ہے اور وہ اس جن کا بسیرا ہے ادھر. اور وہ جن آج تک اس کے بعد دوبارہ کبھی کسی کو نظر تو نہیں آیا کیونکہ ادھر کوئی جاتا ہی نہیں ہے اب. یہ اقبال کہتے ہیں کہ ان کی زندگی کا سچا خوفناک واقعہ تھا جنہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیا. تھینک یو اقبال، آپ کی سٹوری بہت اچھی تھی. اسی طرح آپ اپنی سٹوریز ہمارے ساتھ شیئر کیا کریں، ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. بڑھتے ہیں آج کی تیسری خوفناک سٹوری کی طرف. یہ سٹوری ہمارے سے شیئر کیا فوزیہ نے. فوزیہ سرگودا کی رہائشی ہیں اور فوزیہ کہتی ہیں کہ ان کے اوپر ایک ایسے جن کا بسیرا تھا جو کہ سب کو نظر آتا تھا اور وہ اتنا خوفناک ہے کہ وہ جو بھی میرے قریب آتا ہے، جب ان کو کوئی دورے کی کیفیت ہوتی ہے تو لوگ اس کی آواز اور اس کی جو حرکات و سکنات ہوتے ہیں اس کو واضح محسوس کرتے ہیں. فوزیہ کہتی ہیں کہ میں ایک دفعہ بچپن میں میری امی نے مجھے صبح کے ٹائم دودھ لینے کے لیے بھیجا تھا اور قریب کر کے 4 سے 4:30 کا ٹائم ہوگا جب میں گلی میں دودھ لینے کے لیے جا رہی تھی. جیسے ہی میں دودھ لے کر واپس آئی تو ہم لوگوں کی گلی کے کارنر پہ ایک گلاب کے پھول کا بہت بڑا پودا لگا ہوا ہے. میں نے اس گلاب کے پھول کی خوشبو سونگھی. جیسے ہی میں راستے میں چلنے لگی تو مجھے محسوس ہونے لگا جیسے میرے پیچھے کوئی چل رہا ہے. وہ کہتی ہیں کہ میں نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو پیچھے کوئی نہیں تھا، لیکن قدموں کی آواز واضح آ رہی تھی. اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ میں دوبارہ چلنے لگی تو مجھے پھر محسوس ہوا کہ میرے پیچھے جیسے کوئی چل رہا ہے. اب کی بار میں نے پیچھے سے، وہ کہتی ہیں کہ مڑ کے دیکھا تو ایک لڑکا میرے پیچھے چل رہا تھا. میں نے اس لڑکے کی طرف دیکھا اور میں جلدی سے اپنے گھر کی طرف بڑھی. کہتی ہیں کہ جیسے میں اندر چلی گئی میں نے دروازے کو لاک کر لیا. لیکن اس دن کے بعد، اسی دن سے مجھے عجیب و غریب سی خوشبو اور عجیب سے میرے ساتھ واقعہ پیش آنے لگے. کبھی خواب میں کوئی لڑکا آ کر ملتا تھا اور وہ یہی کہتا تھا کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں تو میری بن جاؤ. وہ کہتی ہیں کہ میں بہت زیادہ ڈر گئی اور میری تب اتنی ایج بھی نہیں تھی کہ میں ان باتوں کو کسی کے ساتھ ایکسپلین کر سکوں. میں نے اپنی مدر کو یہ خواب سنایا تو وہ کہتی تھیں کہ ہو سکتا ہے تمہارا وہم ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. فوزیہ کہتی ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ مجھے یہ شوق پیدا ہو گیا کہ ہمارے گھر میں بھی ایک گلاب کا پودا لگے. میں نے اپنی امی سے بہت ضد کر کے گلاب اور چنبیلی کا پودا اپنے گھر لگوایا. جیسے ہی وہ گلاب کا پودا، وہ کہتی ہیں، ہمارے گھر آیا تو اس کے بعد وہ جو بھی لڑکا تھا مجھے اکثر رات کے ٹائم اس گلاب کے پودے کے پاس بیٹھا ہوا نظر آتا تھا. فوزیہ کہتی ہیں کہ میری بات پہ کوئی یقین نہیں کرتا تھا، لیکن یہ ان کی زندگی میں سچ ان کو یہ چیز نظر آئی. وہ کہتی ہیں کہ جب وہ لڑکا مجھے نظر آتا تھا تو اس کی ایج میرے جتنی ہی تھی.
جیسے جیسے وہ کہتی ہیں کہ ان کی ایج بڑھتی تھی اسی طرح وہ لڑکا بھی ان کا ایج فیلو ہی تھا۔ ایک دن فوزیہ کہتی ہیں کہ میں واش روم جانے کے لیے اٹھی تو میں نے دیکھا کہ گلاب کے پودے کے پاس ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے کہا تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ وہ لڑکا صرف مجھے دیکھ کے مسکراتا تھا اور کچھ بھی نہیں کہتا تھا۔ خیر میں اسے دیکھ کر ڈر کے اندر بھاگ گئی۔ میں نے اپنی امی سے کہا کہ امی دیکھیں گلاب کے پودے کے پاس کوئی لڑکا بیٹھا ہوا ہے۔ میری امی نے دیکھا تو ادھر کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ فوزیہ کہتی ہیں کہ یوں ہی واقعات کے تسلسل میرے ساتھ ہوتا گیا اور اینڈ یہ ہوا کہ ان کو دورے پڑنے لگے۔ بہت سی جگہوں سے کہتی ہیں کہ میری مدر نے مجھے تعویذ وغیرہ لے کر دیے ہیں لیکن اس چیز کا پراپر کوئی بھی حل نہیں نکلتا۔ وہ چیز اس کی فوزیہ کی شادی بھی نہیں ہونے دیتی اور اگر کوئی رشتہ بنے بھی تو وہ رشتہ وہ ختم کروا دیتی ہیں۔ فوزیہ کہتی ہیں کہ میں آپ کے سبھی سننے والوں سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ میرے لیے دعا کریں اور وہ جو بھی چیز ہے وہ میری جان چھوڑ دے۔ آمین فوزیہ، اللہ پاک آپ کو اس چیز کے برے اثرات سے بچا کر اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور آپ ہمیشہ خیر خیریت سے رہیں، ہماری یہ آپ کے لیے دعا ہے اور اللہ پاک ہماری دعا انشاءاللہ ضرور سنے گا۔ اور لسنرز پلیز آپ بھی فوزیہ کے لیے دعا کریے گا، ان کو بہت اچھا لگے گا۔ لسنرز یہ تھیں آج کی کچھ سٹوریز جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیا کریں، ہمیں بہت اچھا لگتا ہے اور آپ بھی اپنی سٹوریز ہمارے ساتھ شیئر کیا کریں، کومنٹ باکس میں بھی شیئر کر سکتے ہیں اور ای میل آئی ڈی پہ بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ اگر کسی نے اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کرنی ہے تو آپ ہم سے کومنٹ باکس میں ای میل مانگ سکتے ہیں، میں آپ کو ای میل سینڈ کر دوں گی۔ اور لسنرز اگر آپ کو ہمارا چینل اچھا لگتا ہے تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا اپنی ہوسٹ نیلم کو۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔